السلام علیکم۔ آج ہم ریچرڈ یونیورسٹی کا ADU 406 کا ٹاپک 133 اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلا کنسیپٹ ہے ٹیچر پروفیشنلزم۔ پروفیشنلزم کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام میں ماہر ہونا۔ Becoming an effective practitioner is a process of combining theories, knowledge and practice into a coherent whole which is meaningful for the teacher, and this all comes together to generate a concept which we can think of as teacher professionalism. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں نظریات، تھیوریز، نالج اینڈ پریکٹس آپس میں مل کر ایک مربوط، ایک کوہیرنٹ ہول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ایک استاد مسلسل اپنے تجربات پر غور و فکر کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے تو وہ ایک بہتر اور زیادہ پیشہ ور استاد بنتا ہے۔ آگے ہے افیکٹو پریکٹس کے بارے میں ڈونلڈ شول کہتا ہے This is the habit of inquiring and investigating a problem situation in order to understand how to frame a solution. کہ کسی مسئلے یا صورتحال کی تحقیق اور جانچ پڑتال کرنے کی عادت ہے تاکہ اس کے حل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ نیکسٹ ہے افیکٹو پریکٹس کو ٹیچر پروفیشنلزم کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے کیلیبر۔ کیلیبر کا مطلب ہوتا ہے معیار۔ ون تھنگ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ از دا کیلیبر آف ٹیچنگ۔ ٹیچنگ کا جو معیار ہے، جو کوالٹی آف ٹیچنگ، مطلب کہ کیلیبر آف ٹیچنگ کا مطلب ہے کوالٹی آف ٹیچنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے استاد اپنی تدریسی حکمت عملیوں اور طریقوں کا جائزہ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کون سے طریقے مؤثر ہیں، کن جو طریقے ہیں ان کو بہتری کی ضرورت ہے۔ In other words, to see teaching as an art and the process of reflection is to refine and to prove the quality of art of teaching. اس عمل کے ذریعے ٹیچنگ کو ایک فن کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ریفلیکشن اس فن کو مزید نکھارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسرا ہے طریقہ ڈسکورس۔ ڈسکورس کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ استاذہ کے درمیان مکالمے اور تبادلہ خیال کو فروغ دیتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے۔ گفتگو اور تبادلہ خیال کے ذریعے استاد اور استاذہ میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے مہارت، علم اور تجربات کو بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے نالج کریشن، علم کی تخلیق۔ مسلسل مشاہدہ استاد کرتا ہے، تنقیدی سوچ اپناتا ہے اور اپنے تجربات کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں استاد نئے نظریات، نئے ماڈل، تدریسی طریقے تشکیل دیتا ہے۔ یوں وہ صرف علم استعمال نہیں کرتا بلکہ نئے علم کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد 3 لیولز ہیں: لیول آف ٹیچنگ، نالج اینڈ انکوائری۔ استاد کے علم اور تخلیق کی 3 سطحیں۔ نمبر 1 ہے نالج فار پریکٹس، یہ دیکھیں گے نالج فار پریکٹس، دوسری نالج ان پریکٹس اور نالج آف پریکٹس۔ ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ نالج فار پریکٹس جو اس کا مطلب ہے کہ علم کو اکٹھا کرنا، نالج کو اکٹھا کرنا، اور دوسرا ہے نالج ان پریکٹس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم نالج ہم گین کر لیتے ہیں گوگل سے، AI سے، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں سے پہلے گوگل سے اس کے بارے میں پڑھوں گا پھر آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب اس کے بعد ان پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں کلاس روم، جو نالج ہم نے اکٹھا کیا ہوتا ہے ہم کلاس روم میں ٹیچر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں۔ اس ہے نالج اور پریکٹس۔ اس میں ہم جب نالج فور پریکٹس کر لیتے ہیں، ان پریکٹس کر لیتے ہیں، مطلب پرووائڈ کر دیتے ہیں نالج، اس کے بعد ہم کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں، یہ مائنڈ سے ریلیٹڈ، نالج پریکٹس مائنڈ سے ریلیٹڈ، ہم سوچتے ہیں کہ آیا ہم نے جو نالج پرووائڈ کیا وہ ٹو دا پوائنٹ تھا، اتنا کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم اس میں کون سی بہتری لائی جا سکتی ہے، یہ سب اس نالج آف پریکٹس میں ہوتا ہے۔ بس اس کا اتنا ہی ہے، اور باقی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ پھر بھی خود ہینڈ آؤٹس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شارٹ نوٹس بنتے، شارٹ لیکچر بنتا، وہ ہم نے بتا دیا امپورٹنٹ جو اس کا کنسیپٹ تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔